نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا باطلا وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربی یسر ولا توسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم اللہم فقہنا فی الدین اللہم قوینا فی الدین ربی زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ ہم اپنی جو کلاس سٹارٹ کرنے والے آیہ نمبر 6 سے سٹارٹ کریں گے۔ 5 آیتیں ہم مکمل کر چکے ہیں سورہ آل عمران کی۔ 6ٹھی آیت سے ہم نے انشاءاللہ پہلے رکوع میں 6ٹھی آیت سے آغاز کرنا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنی کلاس سٹارٹ کریں، چھوٹا سا گرامر ہے، بہت کوئی مشکل گرامر نہیں ہے، بہت آسان سی بات ہے۔ آپ لوگ مطلب ابھی ایگزامپلس دیکھ کے اس چیز کو سمجھ جائیں گے انشاءاللہ۔ تو ہم آپ لوگوں کو پہلے یہ چھوٹا سا گرامر ہے وہ ایکسپلین کر دیتے ہیں، اور اس کو یاد رکھیے گا کیونکہ بہت ساری جگہ پر آپ کو اپلائی کرنا، مطلب قرآن میں بہت ساری جگہ پہ یہ چیزیں آپ کو مل جائیں گی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹھیک ہے، ہم کیا پڑھ رہے ہیں یہاں پر؟ فائل۔ فائل کس کہتے ہیں؟ فائل یہ وہ والی فائل نہیں ہے جو بک والی فائل، فائل ہے یہ، فائل۔ ٹھیک ہے، تو فائل کا مطلب ہوتا ہے ڈوور۔ ڈوور یعنی جو سم ون who does the work، یعنی کوئی جو کام کرنے والا ہے، اس کو ہم انگلش میں سبجیکٹ بھی کہتے ہیں۔ تو کام کرنے والے کو عربی زبان میں فائل کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کام کرنے والے کو ایگزیکٹلی کیا کہتے ہیں؟ فائل کہتے ہیں، فائل، کام کرنے والا۔ اب یہ جو نام ہے نا فائل، یہ جو ٹون آپ کو سنائی دے رہی ہے نا، فائل، آئل، اس طریقے سے اسی پیٹرن پر، اسی ٹون پر آپ کو بہت سارے ورڈز بنانے ہیں اور وہ آپ کا کام کرنے والا ہو جائے گا۔ اب اس کے لیے ہم نے آپ کے لیے ایک فارمولا بنا دیا ہے، ایسا کوئی فارمولا ہوتا نہیں ہے، یہ آپ کی آسانی کے لیے ہم نے بنایا ہے تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے۔ ٹھیک ہے، پہلے تو ہم نے یہ کیا کیا، اس چیز کو الگ الگ کر دیا۔ جو فائل ورڈ ہے نا، فائل، تو فا دیکھیں یہاں پر پورا سیم لکھا ہوا ہے لیکن الگ کیا ہے ہم نے، فا، الف، عین، لام، فائل۔ اب عربی زبان میں جو جیسے ہم میتھس میں پڑھتے ہیں نا، اے پلس بی از اکول ٹو سی، اے پلس بی از اکول ٹو سی، پھر آپ کیا کرتے ہیں، اے کی جگہ 1 رکھ دیا، بی کی جگہ 2 رکھ دیا، پھر سی کی جگہ کیا آ جائے گا، 3 آ جائے گا۔ اس طریقے سے ہوتا ہے نا۔ تو آپ نے اے بی سی یہ جو ورڈز لیے ہیں نا میتھس میں، ہے نا، اب چلے خیر جس کو نہیں بھی پتا ہے پھر بھی یہاں پر سمجھ لیں کہ میتھس میں اے بی سی جو ہوتا ہے نا، فرض کیے ہوئے الفاظ ہوتے ہیں۔ فرض کیے ہوئے الفاظ یعنی کہ اس کو ہم کیا کرتے ہیں، امیجن کر لیتے ہیں کہ یہ کوئی نہ کوئی ورڈز ہیں اور پھر اس کے اندر ویلیوز ڈالتے ہیں۔ تو آپ جو عربی زبان ہوتی ہے اس میں اے بی سی تو نہیں ہوتا، تو ہم کیا لے لیتے ہیں اس کی جگہ پر، فا، عین، لام۔ تو عربی زبان کے اے بی سی کیا ہیں؟ فا، عین، لام ہے۔ ٹھیک ہے، تو کچھ بھی ہم لوگوں کو جب فارمولا بنانا ہوتا ہے نا، تو ہم فا، عین، لام لیتے ہیں اور اس کے آگے ایڈیشن، سبٹریکشن، کوئی چیز ایڈ کرنا ہے، کوئی چیز نکالنا ہے، کوئی زبر، زیر جو بھی اوپر سے، پھر اس میں کوئی الف با جو بھی ایڈ کرنا ہے وہ کر دیتے ہیں اور پھر وہ فارمولا بنا دیتے ہیں۔ تو یہ فا، عین، لام فارمولے کے ورڈ ہے، یعنی ایک سانچہ ہے، ایک مولڈ ہے، اور اسی سانچے کے اندر آپ کیا کریں گے، دوسرے الفاظ رکھیں گے اور اس سے نیا ورڈ بنائیں گے۔ تو یہ فا، عین، لام آپ کے روٹ لیٹر بھی ہو گئے، ایک طریقے سے دیکھیں 3 الگ الگ ٹکڑوں میں ہے تو روٹ لیٹر کی طرح بھی ہو گئے، اور دوسرا فارمولے کے ورڈز بھی ہو گئے۔ اب یہ جو فا، عین، لام ہے، فا، عین، لام، یہ ہمارا کیا ہے، فارمولا کا ورڈ ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پر ایک چیز ایکسٹرا دکھائی دے رہی ہے، وہ کیا ہے، الف۔ الف ایکسٹرا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، جو آپ کا فارمولا ہے اس کو آپ نے بریک کرنا ہے۔ تو آپ کو کیا ملا، فا، عین، لام کو ہٹا دیجئے۔ فا، عین، لام کو ہٹائیں گے تو ہمیں کیا ملتا ہے، زبر ملتا ہے۔ فا کو ہٹایا تو زبر مل گیا، فتحہ مل گیا۔ الف کو نہیں ہٹا سکتے کیونکہ وہ فارمولا کا ورڈ نہیں ہے۔ پھر عین کو ہم نے ہٹایا تو زیر مل گیا، این ہٹاتے ہی زیر ملا یعنی کہ کسرہ مل گیا۔ اور یہ لام ہے، لام کو ہٹایا تو یہ ڈیش مل گیا۔
اب اس ڈیش کی جگہ پر فرسٹ سیکنڈ تھرڈ ڈیش کی جگہ پر آپ کو یہ روٹ لیٹر ڈال دینا ہے. ٹھیک ہے, جو 3 لیٹر ہیں وہ آپ کو یہاں پر ڈیش ڈیش میں ڈال دینا ہے. تو اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ پہلا جو روٹ لیٹر ہے قاف تا لام یہاں پر ڈال کر دیکھتے ہیں تو کیا بنتا ہے. یہاں پر ہم نے ڈالا قاف, ٹھیک ہے, یہاں پر الف آ گیا, یہاں پر ہم نے ڈالا تا, اور یہاں ڈالا ہم نے لام. یہ ہماری رائٹنگ بڑی خراب سی آ رہی ہے, آپ لوگ یہاں پر دیکھیں ہم بڑا بڑا لکھتے ہیں. یہ ڈیش ہے, یہ الف, یہ ڈیش اور یہ ڈیش, اس کے نیچے زیر ہے, اس کے اوپر زبر ہے. تو یہ فارمولا ہے ہمارا. اب ہم نے اس میں کیا کرنا ہے, ویلیوز ڈالنی ہے, جو ورڈز ہیں وہ ڈالنے ہیں. تو ہم قاف تا لام ڈال رہے ہیں. پہلا آ گیا قاف, یہاں ڈال دیا تا, اور یہاں ڈال دیا لام. اب ذرا اس کو ریڈ کریں, کیا بن گیا. قاف تا لام کا مطلب ہوتا ہے قتل کرنا. قاف تا لام روٹ لیٹر کا مطلب ہوتا ہے قتل کرنا. اب یہ کیا بن گیا, آپ اگر اس کو ریڈ کریں گے تو قاف الف قا, قاف الف فتحہ قا, اور تا لام تل, قاتل. قاتل کا مطلب ہوتا ہے قتل کرنے والا. یعنی وہ جو قتل ہے روٹ لیٹر ہے, اس سے کام کرنے والا کون بنا, قتل کرنے والا. تو قتلہ سے قاتل. ٹھیک ہے, اب ہم دوسری ویلیو دیکھتے ہیں, دوسرا ورڈ ڈالتے ہیں, کچھ اور ہے جو وہاں پر موجود. ایسے روٹ لیٹرز ہم آپ کو بہت سارے دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ویسے ہم نے آپ لوگوں کو تھوڑے دے ہی دیے ہیں, تو وہ بھی آپ لوگ اس میں سے بھی دیکھ لیں. نیکسٹ کیا ہے, زوئے لام میم. ظلما, ظلما کا مطلب ہوتا ہے ظلم کرنا. یہ روٹ لیٹر کا مطلب ہوتا ہے ظلم کرنا. اب ہم کیا کرتے ہیں, اس فارمولے میں زوئے لام اور میم ڈال دیتے ہیں. کیا بن گیا, اب آپ اس کو پڑھیں, کیا بن گیا. زوئے الف زا, لام میم لم, ظالم. ظالم کا مطلب کیا ہوتا ہے, ظلم کرنے والا. کیونکہ یہ ظلم ہے نا روٹ لیٹر, تو اس سے ظلم کرنے والا. اب ہم تیسرا روٹ لیٹر ڈال کے دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے. ٹھیک ہے, ٹرانسگریسر ہوتا ہے نا, جو ظلم کرنے والا جو ہوتا ہے اس کو, ٹرانسگریسر نہیں, سوری, ظلم کرنے والے کو کیا کہتے ہیں, اوپریسر. اوپریسر, ٹھیک ہے. ہاں جی, نیکسٹ ورڈ سین جیم دال. تو پہلے میں ہم نے ڈالا سین, سیکنڈ ڈیش میں ہم نے ڈالا جیم. الف دیکھیں اپنی جگہ پر ساکن ہے, پہلے ورڈ کے بعد الف آ رہا ہے, باقی دونوں روٹ لیٹر آ رہے ہیں. سین الف جیم دال, کیا بن گیا, سین جیم دال, اور الف بیچ میں ہے. ساجد, ساجد کا مطلب کیا ہوگا, سین جیم دال کا مطلب اگر سجدہ کرنا ہے تو ساجد کا مطلب ہوگا سجدہ کرنے والا. ٹھیک ہے, تو یہ بن گیا قتلہ سے قاتل, قتل کرنے والا, ظلمہ سے ظالم, ظلم کرنے والا, اور سجدہ سے ساجد, سجدہ کرنے والا. ٹھیک ہے, اب ہم نے آگے کے ورڈز لکھے نہیں ہیں, آپ لوگ اس کا جواب دیں گے. نون سواد را, نون سواد را, ہم نے یہاں پہ نون ڈالا, الف ہے وہاں پر موجود, سواد ہم نے ڈالا, اور یہ بن گیا را. اب اس کو پڑھیں گے تو کیا بن گیا, ناصر. نام بھی آپ نے سنا ہوگا ناصر. تو نون سواز را کا مطلب اگر مدد ہوتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوگا, ناصر کا مطلب کیا ہوگا, ناصر کا مطلب کیا ہوگا, اگر نون سواد را کا مطلب ہوتا ہے مدد, ہیلپ, مدد کرنے والا, یعنی ہیلپر, مدد کرنے والا, کیونکہ وہ کام کر رہا ہے نا, وہ اگر اس پیٹرن پر آ گیا تو وہ کیا ہو گیا, وہ کام کرنے والا ہو گیا. اب نیکسٹ ورڈ لیتے ہیں ہم, کیا کر رہے ہیں ہم, اس کو دوسرا ورڈ لے کے, کیا ہے, را سین خا, را سین خا. اچھا یہاں پہ ہم نے ترجمہ لکھ دیا, یہ غلطی کر دی ہم نے. چلیں ٹھیک ہے, را یہاں پہ ڈال دیا ہم نے را, سیکنڈ ڈیش میں سین, اور تھرڈ ڈیش میں ڈال دیا ہم نے خا. رسخ کا مطلب ہوتا ہے پختہ, پکا ہونا کسی چیز کا. تو یہاں پر راسخ کا مطلب کیا ہوگا, پکا ہونے والا یا پختہ ہونے والا. ٹھیک ہے, را سین خا, راسخ, پختہ ہونے والا. اور یہی ورڈ آپ کے لیسن میں آج آنے والا ہے, اس لیے ہم یہ گرامر اس لیے سمجھانا پڑا ہمیں, کیونکہ یہ ہم نے راسخ ورڈ سمجھانا تھا. راسخ مطلب پختہ ہونے والا. ٹھیک ہے,
آگے بڑھتے ہیں نیکسٹ ورڈ کی طرف. کیا ہے؟ عین با دال. پہلے ڈیش میں عین، دوسرے ڈیش میں با، اور تیسرے ڈیش میں دال. کیا بن گیا؟ اب اس کو پڑھیں گے عبادہ. عبادہ کا مطلب ہوتا ہے عبادت. ٹھیک ہے، عبادت کرنا. تو عین عابد کا مطلب کیا ہو گیا؟ عابد کا مطلب کیا ہو گیا؟ عابد کا مطلب کیا ہو گیا؟ میننگ کیا ہے اس کا؟ عبادت کرنے والا. ایگزیکٹلی، عبادت کرنے والا. لاسٹ والا ورڈ دیکھ لیں. ٹھیک ہے، چلیں نیکسٹ ورڈ ہے ہمارا کاف تا با. پہلے ڈیش میں کاف رکھا، الف لکھ دیا، تیسرے ڈیش میں سیکنڈ میں تا اور با. کتبہ کا مطلب ہوتا ہے لکھنا. کتبہ کا مطلب ہوتا ہے لکھنا. تو یہ کیا بن گیا ورڈ؟ پہلے کاف الف تا با، کاتب. کاتب. تو کیا ہو گیا اس کا ترجمہ؟ کیا ہو گیا؟ لکھنے والا، رائٹر، ہے نا، لکھنے والا. تو یہ جو ورڈز رہ گئے ہیں یا آپ لوگ اپنی بک میں خود سے لکھیں گے، ہم نے لکھنا نہیں ہے، ہاں آپ لوگ لکھیں گے. ٹھیک ہے، تو کیا کرنا ہے آپ نے؟ یہ جو فائل ہے اسی پیٹرن پر فا عین لام کو غائب کر دیں، باقی جو بھی کچھ ہے ویسا کا ویسا ہی رکھیں، اور اس کو کیا کر دیں؟ یہ جو فائل کو آپ نے کیا کیا، فائل کو یہ ڈیش اور یہ الف کو ایسے ہی رکھا، یہ ڈیش کی جگہ پر کوئی ورڈ ڈال دیں، اور یہاں پر دو ڈیش کے نیچے جو جو روٹ لیٹر ہیں وہ تینوں ڈال دیں. تو کیا بن جائے گا آپ کا؟ فائل بن جائے گا، ڈوئر بن جائے گا، کام کرنے والا بن جائے گا. تو آپ کسی بھی روٹ لیٹر سے اس فارم میں لے کر آئیں گے تو وہ وہی کام کرنے والا بن جائے گا جو روٹ لیٹر ہے. ٹھیک ہے، اب جیسے ہم کہیں ہا میم دال، حمد. ہا میم دال مطلب ہوتا ہے حمد. حمد یعنی تعریف، شکر، تعریف کا مطلب ہوتا ہے حمد. تو اگر ہم اس کو اس میں اس پیٹرن میں لے کر آئیں تو کیا ٹون بنے گی؟ حامد. حامد. تو حمد سے بنے گا، حمادہ سے حامد بن جائے گا. تو حامد کیا بن گیا؟ حمد کرنے والا. ٹھیک ہے، اس طریقے سے بہت سارے روٹ لیٹرز ہم بنا سکتے ہیں، اور اس سے آپ وہ ڈوئر بنا دیں گے. چلیں، اب یہ چھوٹی سی بات تھی، خیر ہم نے بہت ٹائم لے لیا چھوٹی سی بات میں بھی. تو ہم آج اپنا باقاعدہ انشاءاللہ لیسن سٹارٹ کرتے ہیں آیا نمبر 6 سے. ہوپ فلی سب لوگوں کو یہ کانسیپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا کس طرح سے کرنا ہے. آپ نے فاعل جو ہے اس کو کیسے بنانا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ فائل کے جو بھی پیٹرنز آئیں گے، جو بھی ورڈز آئیں گے، تو انشاءاللہ جب جب آئیں گے تو آپ لوگوں کو پہچان کروا دیں گے ہم کہ یہ وہ فائل ہے جو ہم نے اس دن پڑھا تھا انشاءاللہ. چلے اب ہم آ جاتے ہیں اپنے لیسن کی جانب. آیا نمبر 6 سے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ آل عمران، آیا نمبر 6. بارک اللہ فیکم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کے علم میں چلے. ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم. ماشاءاللہ اتنے سارے ورڈ ایسے ہیں اس کے اندر جو آپ لوگ آلریڈی ریوائز کر چکے ہیں، اور پہلا ہی ورڈ ایسا شروع ہو رہا ہے جو آپ کو پتا ہے، ہوا. کیا ہے یہ ہوا؟ ہم پڑھ چکے ہیں. ہوا کیا ہے؟ ضمیر متصل. ضمیر سوری منفصل. متصل ہم نے کہہ دیا منفصل کیونکہ فاصلے سے لکھا ہوا ہے، کسی ورڈ سے جڑا ہوا نہیں ہے. تو یہ کیا ہے؟ ضمیر منفصل یعنی ڈیٹیچ پروناؤن. ڈیٹیچ پروناؤن. ٹھیک ہے، ڈیٹیچ پروناؤن. اب ہوا کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ وہ. اور یہ وہ کون ہے؟ اللہ رب العزت کے بارے میں بات ہو رہی ہے، وہ. ٹھیک ہے، ہوا وہ. اب ہم نے ایک ورڈ پڑھا تھا اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، الذین. الذین ہم نے ایک ورڈ پڑھا تھا، الذین. الذین کا مطلب ہم نے آپ لوگوں کو بتایا تھا وہ سب جو. وہ سب جو یعنی پلورل ہم نے بتایا تھا، اینا کی وجہ سے پلورل ہم نے بتایا تھا کہ وہ سب جو. تو اب جب اس کے اندر سے اینا ہٹ گیا تو یہ سب ہٹ جائے گا. ٹھیک ہے، اینا ہٹ گیا یعنی سب ہٹ گیا تو کیا بن گیا؟ ترجمہ کیا ہو گیا اس کا؟ وہ جو.
वो जो, हुआ वो, अल्लजी वो जो, तो दोनों को मिला के हम पढ़ेंगे वो जो। ठीक है, वो जो या वो, आगे हम और पढ़ेंगे तो हमारे और मॉडिफिकेशन होता जाएगा अल्फाज में। ठीक है, वो जो। युसव्विरुकुम, युसव्विरुकुम। अब इसके हम टुकड़े कर देते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके रूट लेटर्स क्या हैं। इसके रूट लेटर्स हैं स्वाद, वाव, रा। स्वाद वाव रा का मतलब होता है तस्वीर बनाना। ठीक है, तस्वीर बनाना यानी चेहरा बनाना, तस्वीर बनाना, उसको कहा जाता है युसव्विर। स्वाद वावरा रूट लेटर का मीनिंग है टू शेप, किसी चीज को शेप देना, किसी की तस्वीर बनाना, किसी को फैशन करना, इसका मतलब होता है स्वाद वाव रा का मीनिंग। तो अब हम इसको ब्रेक करते हैं वर्ड को। ये तीन हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, या, स्वाद वाव रा और कुम। पहले स्वाद वावरा का मतलब होता है तस्वीर बनाना। अब या आप लोगों को पता है क्या है वो है यतान का या। अगर ये फेले मुजारे है, ठीक है, मुजारे यानी हाल और मुस्तकबिल, प्रेजेंट और फ्यूचर से मिलकर बना हुआ है वो, तो या मतलब क्या हो जाएगा उसका तर्जुमा, वो। या का तर्जुमा हो जाएगा वो। ये हमने पढ़ लिया था, अगर आप लोगों को याद हो तो हम एक मर्तबा आप लोगों को बता देते हैं दोबारा से। देखिए हमने क्या पढ़ा था कि जो फेल मुजारे है वो किससे मिलकर बना है। जी, देखें, फेल मुजारे हाल और मुस्तकबिल यानी प्रेजेंट और फ्यूचर से मिलकर बना हुआ है। हाल और मुस्तकबिल यानी प्रेजेंट और फ्यूचर से मिलकर बना हुआ है। और इसकी पहचान यतान है, यानी जब भी ये वर्ड शुरू होगा, या, ता, अलिफ, नून, चारों में से किसी एक वर्ड से शुरू होना इसका लाजमी है। अगर किसी और लेटर से कोई वर्ड शुरू हो रहा है तो आप उसको मुजारे नहीं कह सकते, उसका चारों में से किसी एक लेटर से शुरू होना जरूरी है। ठीक है, और यतान के मीनिंग हमने देखे। यतान के मीनिंग क्या है? या का मीनिंग है वो, ता का मीनिंग तुम या फिर वो, तुम मेल के लिए, वो फीमेल के लिए। फिर अलिफ का मीनिंग है मैं, और नून का मीनिंग है हम। ठीक है, या वो, ता तुम वो, अलिफ मैं, नून हम। या वो, ता तुम मैं, अलिफ मैं, और सॉरी सॉरी, या वो, ता तुम वो, अलिफ मैं, नून हम। इस तरीके से आप लोग याद करें। या का मीनिंग है ही या फिर इट। ता का मीनिंग है यू और शी, और शी के साथ इट भी आ जाएगा क्योंकि बेजानों के लिए भी यही वर्ड्स यूज होते हैं। अलिफ का मीनिंग है मैं, आई, और नून का मीनिंग है हम, वी। ठीक है, तो या वो, ता तुम वो, अलिफ मैं, नून हम। या वो, ता तुम वो, अलिफ मैं, नून हम। इस तरीके से आप लोग इसको यतान के तर्जुमे को याद करें। चले अब हम आगे बढ़ते हैं। कौन सी थी हमारी आयत? नंबर 6। हाँ, हुवल्लजी हुआ वो, अल्लजी जो, वो जो, युसव्विरुकुम। या फिर से देखें वो आ रहा है, या यतान का या है, या मतलब वो, या वो। स्वाद वावरा, स्वाद वावरा इसके रूट लेटर हैं, तोड़ तोड़ के लिखेंगे आप। वो तस्वीर बनाता है, तस्वीर, तस्वीर बनाता है ना। ये इतने दो वर्ड्स हो गए। या वो स्वाद वावरा सव्विर, मुसव्विर हम, आप लोगों ने अगर वर्ड सुना होगा उर्दू में, मुसव्विर किसको कहा जाता है? जो तस्वीर बनाता है ना, जो पेंटर को कहा, सॉरी, उसको, आर्टिस्ट जो होते हैं, जो तस्वीरें बनाते हैं, उनको कहा जाता है मुसव्विर। ठीक है, तो मुसव्विर उसी का ये रूट लेटर है, स्वाद वावरा। या वो स्वाद वावरा तस्वीर बनाता है। अब ये कुम जो है, कुम शायद हमने पढ़ा या नहीं पढ़ा। अब आप लोग ये जो कुम है इसको आप अपनी लिस्ट में ऐड कर लें अटैच प्रोनाउन की। अटैच्ड प्रोनाउन, अटैच प्रोनाउन कौन से हैं? जमीरे मुत्तसिल, जमीरे मुत्तसिल जो, जिसका इत्तिसाल हो गया, जो जुड़ गया किसी वर्ड से, जो जोड़ के लिखा गया। ठीक है,
تو کم کا ترجمہ ہوتا ہے یو آل، یور آل، تم سب، تم سب کی، یور آل، تم سب کی. ہم نے کا پڑھا تھا، کا پڑھا تھا، کا اللہ کے لیے پڑھا تھا ہم نے، علیہ کا، اپون یو، ہے نا. یہ کا پلورل ہے، کا مطلب یور ایک کے لیے ہوگا، اور کم جو ہوگا یور آل. کا جو ہوگا تمہارا ہوگا، اور کم جو ہوگا تم سب کا ہوگا. ٹھیک ہے، سمپل. کا جو پلورل فارم ہے وہ کیا ہے؟ کم. جس طرح سے ہم نے دیکھا تھا ہو کا پلورل فارم ہے ہم، اف یو آل ریمبر. ٹھیک ہے، کا ہم، ہو کا ہم. اس طریقے سے بھی اس کو ریلیٹ کر کے یاد کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ میچ کر کے، تو اٹ ول بی ایزیئر فار یو آل. ٹھیک ہے، وہ آسانی سے آپ لوگوں کو یاد ہو جائے گا. تو آل ٹوگیدر ہمارے کتنے ہو گئے؟ 4 اٹیچ پروناؤن ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے، کا کم، ہو ہم، کا کم، ہو ہم، کا تمہارا، کم تم سب کا، ہو اس کا، ہم ان سب کا تمہارا. ٹھیک ہے، لکھ لیں اگر آپ ریلیٹ کر کے الگ سے لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ لیں. کا تمہارا، کم تم سب کا، ہو اس کا، ہم ان سب کا. آئی ریپیٹ، کا تمہارا، کم تم سب کا، ہو اس کا، ہم ان سب کا. ٹھیک ہے، یہاں پر کیا دکھائی دے رہا ہے ہمارے پاس؟ کم، یو آل، تم سب. تو کیا ترجمہ ہوگا؟ اب ترجمہ کرتے ہیں، اس کو بریک کیا تھا ہم نے، اب اس کو جوڑ دیتے ہیں دوبارہ سے. یا وہ صور، مصور ہے یعنی کہ تصویر بناتا ہے. کون؟ یہ هو الذی، وہ کون؟ وہ اللہ. ٹھیک ہے، ہم اللہ رب العزت کی کیا پڑھ رہے ہیں؟ ساری صفاتیں پڑھ رہے ہیں یہاں پر. اللہ رب العزت کی جو ہے کریشن کو پڑھ رہے ہیں شروع میں. ابھی اس سے پچھلی آیت کو ہم ریلیٹ کر کے بتاتے ہیں کہ ان میں کیا آپس میں وہ ہے تعلق. ہوا وہ، الذی جو، یا وہ دوبارہ سے وہ آ گیا، وہ یعنی اللہ، صور تصویر بناتا ہے، کم کس کی؟ یور آل، تم سب کی، تم سب کی تصویر بناتا ہے. ہی فیشنڈ یو، ہی شیپڈ یو، مطلب اس نے تم سب کی تصویر بنائی، وہ تصویر بناتا ہے تم سب کی. ٹھیک ہے، یہاں تک کلیئر ہو گیا. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. یہ آلریڈی وی ہیو اسٹڈیڈ فی. فی ہم نے پہلے ہی پڑھ لیا ہے. فی کیا تھا؟ فی ہے ان کا ترجمہ تھا نا، میں. اردو میں کا ترجمہ ہے، انگلش میں ان کا ترجمہ ہے. لیکن یہ ہے کیا چیز؟ یہ بلا کیا ہے؟ فی یہ ہے حرف جر. حرف جر دیٹ مینس پریپوزیشن. پریپوزیشن کی لسٹ میں اگر آپ لوگوں نے نہیں لکھا ہے تو پلیز اس کو لکھ لیں. حرف جر ہے یہ ہمارا. اس کا ترجمہ ہوگا ان سائڈ، اندر، یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں اندر میں. ٹھیک ہے، تو میں کا ترجمہ یہاں پر ہم کرتے ہیں. اور آگے ہم بڑھتے ہیں. الارحام. الارحام کا شروع جو لیٹر ہو رہا ہے وہ ال سے شروع ہو رہا ہے. یہ ورڈ جو ہے تو ہمیں پتا ہے کہ ال کسی بھی چیز کو کیا کرتا ہے؟ اسپیسیفک بنا دیتا ہے، خاص کر دیتا ہے. اور اس کا ترجمہ انگلش میں ہمارے پاس آتا ہے دا. انگلش میں اس کا ترجمہ ہوتا ہے دا. اردو میں اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہوتا، بس وہ ورڈ خاص ہے، دیٹ از انف. ال کا ترجمہ انگلش میں ہے دا، اور یہ کسی بھی چیز کو خاص کرتا ہے. ٹھیک ہے، اب اس کا ترجمہ ہم اردو میں نہیں کر رہے ہیں. فی میں الارحام کے روٹ لیٹر ہیں را، ح، میم. را، ح، میم. را، ح، میم، رحم. رحم پتہ ہے آپ لوگوں کو کس کو کہا جاتا ہے؟ آپ نے یہ ورڈ سنا ہوگا، رحم مادر، ماں کی کوک. کوک سنا ہے آپ لوگوں نے نا، ووم، ہے نا. تو مدرز ووم جو ہوتا ہے اس کو رحم کہا جاتا ہے، ماں کا. اور اللہ رب العزت کی شان ہے کہ اللہ نے اپنا نام الرحمن اور الرحیم کہا ہے، اور ماں کی کوک کو رحم کہا ہے. جو پھر اللہ رب العزت جب اپنے رحم کی بھی تشبیہ دیتے ہیں نا تو کہتے ہیں کہ میں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں. تو یہ جو چیز ہے نا، یہ ایک اسپیشل چیز ہے جو مردوں کو اللہ نے عطا نہیں کی. رحم اللہ نے مردوں کو عطا نہیں کیا. دیٹ از کیا ہے؟ ایک بلیسنگ ہے عورتوں کے لیے، جو کہ اللہ رب العزت نے، وہ رحم اللہ رب العزت نے اس کو کہا ہے.
اور وہ جو اولاد کے لیے وہ جو محبت ہوتی ہے، جو شفقت ہوتی ہے، پوری دنیا کی محبت میں ملاوٹ ہو سکتی ہے سوائے ماں کی، اور یہ قیامت تک پیور رہنے والی ہے، اس میں کبھی بھی کوئی ملاوٹ نہیں آنے والی، چاہے دنیا کی ہر چیز میں کیا ہو جائے، ملاوٹ ہو جائے، اڈلٹریشن ہو جائے، اللہ رب العزت نے ماں کی محبت کو اتنا خالص رکھا ہے کہ اپنے آپ کو جب تشبیہ دیتے ہیں اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ میں اتنا رحم کرتا ہوں جتنا تمہاری ماں سے 70 گنا زیادہ، تو اللہ ماں سے تشبیہ دے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیں رحمیم جو ہوتا ہے ماں کے ووم کو کہا جاتا ہے، ماں کے رحم، ماں کے جو کوکھ ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے، جس کے اندر بچہ کیا ہوتا ہے، فیٹس جو ہوتا ہے جنم لیتا ہے، بچہ جنم لیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ هو الذی، ہوا وہ، الذی وہ جس نے، یا وہ صور تصویر بناتا ہے، کم تم سب کی، فی میں، الارحام، تو یہ رحم کا پلورل ہے، ارحام، ان وومز، کوکوں میں، دیٹ مینس رحموں میں، یعنی ماں کی کوکھ میں، اور یہ جو پلورل فارم ہے، رحم کا پلورل فارم ہے ارحام، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اللہ تمہاری ماں کی پیٹوں میں جیسے تمہیں چاہتا ہے شکل تمہاری بناتا ہے، اور ہم اتنے ناشکر ہیں، ہمیں اپنی کہیں ناک ٹیڑھی لگ رہی ہے، کبھی نہ کبھی آنکھ چھوٹی لگ رہی ہے، کبھی کچھ برا لگ رہا ہے، ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ میرا رنگ ایسا ہے، میرا یہ ایسا ہے، تو ہم اپنے آپ سے سیٹسفائی، میری آئی برو ایسی ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے، آئی برو بنوانی چاہیے، یعنی ہم اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے، اللہ رب العزت نے انسان کی تصویر، اس کی جو شکل ہے اس کو اپنے ہاتھوں سے تراشا ہے، اور جب ہم اللہ رب العزت کی اس تخلیق میں، اس چہرے میں نقص نکال رہے ہوتے ہیں نا، مرر کے سامنے کھڑے ہو کے، آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے، تو اللہ رب العزت کی کریشن میں، اللہ کی تخلیق میں نقص نکال رہے ہوتے ہیں۔ تو جیسا اللہ رب العزت نے بنایا نا اپنے آپ کو، آئینے میں کھڑے ہو کر الحمدللہ کہا کریں کہ یہ بنانے والا، یہ چہرہ بنانے والا میرے رب نے ایسا پسند کیا تو مجھے ایسا بنایا۔ تو اللہ، جب آپ یہ اس سے دیکھیں گے نا، تو آپ کو آپ کے چہرے سے بھی محبت ہوگی کہ اس کا مصور، اس کا بنانے والا میرا رب ہے، اس نے اس کو ایسے تراشا ہے، اس نے مجھے ایسا چاہا تھا تو ایسا بنایا، ٹھیک ہے؟ تو پھر کبھی ناشکری نہیں ہوگی، پھر ہمیں اپنی آئی برو بھی اچھی لگیں گی، ناک، آنکھ، کان کی پوزیشن اور سب کچھ اچھا لگنے لگے گا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ رب العزت کی شکر گزاری دیکھیں، یہ اللہ یہ ساری باتیں اس لیے بتاتے ہیں، یہ جو بندے دن رات جو ناشکریہ کر رہے ہیں نا، اس سے ہم بچ سکیں، اور یہ واحد اسی ذریعے سے ہو سکتا ہے کہ انسان قرآن کو سمجھے، جبھی اللہ رب العزت کی شکر گزاری ہو سکتی ہے، ادروائز اٹ از نیور پاسبل، کبھی ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ کا شکر تو خیر ادا ممکن ہی نہیں ہے کرنا، لیکن وہ جو تھوڑا بہت ہم شکر گزاری کر سکتے ہیں، وہ اللہ رب العزت کی جو کریشن اور تخلیق جو قرآن کے ذریعے سے ہمیں ملتی ہے، تو اس کے بعد ہم اور مطلب زیادہ اچھی طریقے سے شکر ادا کر سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں، ہوا وہ، الذی وہ جو، یا وہ، صور تصویر بناتا ہے، چہرہ بناتا ہے، شیپ دیتا ہے، کم تم سب کو، کس میں، پی میں، الارحام، ارحام میں، رحموں میں، پیٹوں میں، وومز میں، خیر اس کا ترجمہ پیٹ نہیں ہوگا، وومز ہی ہوگا، رحم ہی ہوگا، تو کوک میں، ٹھیک ہے؟ لیکن ہم اس کو الٹا پڑھیں گے کیونکہ یہ فی حرف جر ہے، تو ارحام پہلے پڑھیں گے اور فی بعد میں پڑھیں گے، رحموں میں یعنی کہ کوک میں، ٹھیک ہے؟ رحموں میں، اور رحم ہی اصل میں اردو ورڈ بھی رحم ہی ہے، عربی ورڈ بھی رحم ہی ہے، اور انگلش میں ہم اس کو وومز کہہ سکتے ہیں، وومز، رحم، اور کہیں کہیں ترجمہ آپ کو پیٹوں میں بھی آئے گا، ٹھیک ہے؟ جو نارمل آپ ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں کہ وہ تمہاری تصویریں بناتا ہے پیٹوں میں، وہ تمہاری شکلیں بناتا ہے پیٹوں میں، اس طریقے سے بھی ترجمہ آپ کو مل جائے گا، تو کوئی غلط نہیں ہے، آپ وہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں۔ آگے ہم بڑھتے ہیں، کیف یشا، کیفا، کیفا کے دو ترجمے ہوتے ہیں، کیفا کا ترجمہ ہوتا ہے ایک کیسا اور ایک ہوتا ہے جیسا، کیسا اور جیسا، ہاؤ، ہاؤ ایور، ہاؤ یا ہاؤ ایور، ٹھیک ہے؟ جیسا یا کیسا، ٹھیک ہے؟ دونوں ہی ترجمے کیفا کے ہوتے ہیں، اردو میں کیسا یا جیسا، اور انگلش میں ہاؤ یا ہاؤ ایور، ٹھیک ہے؟ تو ہم آگے بڑھتے ہیں، رحموں میں، کیفا جیسا یا جیسے، یشا
یشا، ابھی اس کو بھی ہم وہ کرتے ہیں. پہلے تو یشا جو ہے جو اس کے روٹ لیٹر ہے شین یا حمزہ. شین یا حمزہ. شین یا حمزہ. ٹھیک ہے، اس کے روٹ لیٹر ہے. شا کا مطلب ہوتا ہے چاہنا. ٹو وش، ٹو ول. ول، وش، چاہنا. انشاءاللہ آپ نے ورڈ سنا ہے، اسی کا شا ہے یہ. شا، شا مطلب چاہنا. لیکن یہ شروع ہو رہا ہے ورڈ یا سے، تو ہم اس کو دو ٹکڑوں میں کر دیتے ہیں، یا اور شا. تو یا جو ہے یہ یتان کا یا ہے. اب تک الحمدللہ 3-4 بار یتان کا یا آ چکا ہے، تو اب تک ہوپ فلی آپ لوگوں کے ذہن میں یہ ترجمہ آ چکا ہوگا کہ یا کا ترجمہ ہوتا ہے وہ. ٹھیک ہے، یا کا ترجمہ ہوتا ہے وہ. یا وہ شاء، جیسے وہ کیا کرتا ہے، چاہتا ہے. ایز ہی وش، جیسے وہ چاہتا ہے ویسے وہ تم کو بناتا ہے. تو اللہ رب العزت نے مہر لگا دی اس بات پر، ایک سیل لگا دی کہ دیکھو کتنے ناشکرے ہو تم، تمہیں اچھی نہیں لگ رہی میری بنائی ہوئی تصویر، تمہیں پسند ہی نہیں آ رہا ہے میں نے جیسے بنایا ہوا ہے. اللہ نے کہا کہ یہ تو میں نے چاہا تھا ایسے تمہیں بنانا، میں نے چاہا تھا تمہیں تمہارے چہرے کو ایسے تراشنا، جیسے میں نے چاہا ویسے میں نے بنایا. تو اللہ رب العزت فرما رہے تمہارے رب نے تمہاری تصویریں بنائی ہیں جیسے اس نے چاہا ہے، تم نے چاہا ویسے نہیں بنایا، جیسے تمہارے رب نے چاہا. تو ہماری وش، ہماری ول زیادہ پاورفل ہے، بڑی ہے، یا اللہ رب العزت کی؟ اللہ کو ایسے ہی ہم اچھے لگ رہے تھے، اسی لیے اللہ نے ہمیں ایسا بنایا. تو آپ کو یہ اور ہم سب کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ میری جو شکل ہے، میری جو صورت ہے، اللہ کو ایسی ہی پسند ہے، اسی لیے اللہ نے مجھے ایسا بنایا. اللہ نے ایسا چاہا تھا تو مجھے ایسا بنایا. تو یہاں پر اللہ کے کریشن کی بات آ رہی ہے. ٹھیک ہے، ہم آگے بڑھتے ہیں ایک مرتبہ ریپیٹ کر کے. ہوا وہ، الذی وہ جو، یا وہ. بار بار وہ آ رہا ہے، تو ترجمہ کرتے وقت آپ اتنی 3-4-5 مرتبہ وہ نہیں کہیں گے. بس وہ آپ لوگ یہ سمجھانے کے لیے، یہ عربی زبان کا ایک اسلوب ہے. ہر زبان کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک خوبصورتی ہوتی ہے. اور وہ آپ کو جب پتہ چلے گی جب آپ گرامر پڑھیں گے، انشاءاللہ وہ بھی ہم کریں گے. تو جب آپ کو پتا چلے گا کہ ہر لفظ اپنے آپ میں اتنی زیادہ گہرائی رکھتا ہے عربی زبان کا، کہ آپ کو پھر دوسرے ورڈ کے اوپر ڈیپینڈ نہیں ہونا پڑتا. اسی لیے ہر لفظ کے اندر ایسے بار بار ترجمے آتے ہیں. ٹھیک ہے، ہوا وہ، الذی وہ جو، یا وہ، صور تصویر بناتا ہے یا چہرہ بناتا ہے یا شیپ دیتا ہے، کم تم سب کو، فل ارحام، فی میں، الارحام رحموں میں، پیٹوں میں، وومز میں، ان وومز رحموں میں. اور الٹا اس لیے پڑھ رہے ہیں کیونکہ حرف جر ہے. وہ جو، وہ تصویر بناتا ہے تم سب کی رحموں میں یعنی پیٹوں میں. کیفا، جیسے، یشا یا وہ شاء چاہتا ہے، جیسے وہ چاہتا ہے ویسے وہ تمہاری تصویر بناتا ہے. آگے بڑھتے ہیں. لا الہ الا ہوا کتنی مرتبہ کل ریوائز ہوا، الحمدللہ دوبارہ سے ریپیٹ ہو رہا ہے، یہاں تک پورا ریپیٹ ہو رہا ہے. لا، لا کا ترجمہ ہے نہیں. یہ چیز کو، اس کو تو بالکل اس کو کیا کر دیں، اپنے ذہن پر چپکا دیں اس بات کو کہ لا جو ہے اس کا ترجمہ نہیں ہے. کہیں پر بھی اس کا کوئی اور ترجمہ ہے ہی نہیں. لا کا مطلب ہوگا نہیں. ٹھیک ہے، لا نہیں. الہ، الہ ہم نے کل بھی پڑھا تھا، حمزہ، لام، ہا اس کے روٹ لیٹر ہیں. الہ کا مطلب ہوتا ہے معبود، جس کی ورشپ کی جائے، جس کی عبادت کی جائے. لا نہیں، الہ کوئی معبود، کوئی عبادت کے لائق، الا، الا ایکسپٹ، ایکسپٹ سوائے. اللہ کا ترجمہ ہے سوائے. نہیں کوئی معبود الا سوائے، ہوا واپس سے وہی ہوا آ گیا، ڈیٹیچ پروناؤن ضمیر منفصل، الا ہوا سوائے وہ، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. یعنی اللہ فرمانے دیکھو اتنا اتنا سب کچھ ہم نے تمہیں دیا. ابھی پچھلی آیت ہم دیکھتے ہیں اور یہ آیت دیکھیں گے انشاءاللہ. اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہاری تصویریں بنانے والے ہم ہیں، کیا پھر بھی دوسروں کی عبادت کرو گے؟
جس کو خود اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو، جس کو اپنے ہاتھوں سے بنا لیتے ہو، اور وہ رب جس نے تمہیں تخلیق کیا تم اس کو بھول جاتے ہو۔ یہاں پر اللہ فرما رہے ہیں کہ لا الہ، نہیں کوئی الہ، الا سوائے ہوا وہ، العزیز۔ العزیز کا میننگ کیا ہے؟ اس کے روٹ لیٹر ہے عین زا زا۔ کیا تھا العزیز کے میننگ؟ زبردست یا پھر غالب، انگلش میں ہے المائٹی، ٹھیک ہے، زبردست، غالب، الحکیم۔ الحکیم اس کے روٹ لیٹر ہے ہا کاف میم، ہا کاف میم۔ ہا کاف میم روٹ لیٹر کا میننگ ہوتا ہے کسی چیز کا پختہ ہونا، پکا ہو جانا۔ اسی سے حکمت ورڈ بنا ہے۔ حکمت ورڈ اگر آپ نے سنا ہوگا، حکمت کہا جاتا ہے عقل کی پختگی کو۔ جب عقل پکی ہو جاتی ہے کسی کی تو وہ حکمت ہے۔ ہم حکیم لقمان کے بارے میں بھی انشاءاللہ پڑھیں گے سورہ لقمان میں۔ وہ حکمت والے شخص تھے، اللہ نے ان کو حکمت دی تھی، یعنی عقل کی پختگی دی تھی، انہوں نے اللہ رب العزت کو پہچان لیا تھا۔ تو اللہ حکمت کا مطلب ہوتا ہے وائز ہونا، ٹھیک ہے، یعنی کسی چیز کا کیوں پہچان لینا۔ حکمت کہا جاتا ہے کسی چیز کا جو ریزن ہے نا، یعنی کسی چیز کی وجہ پہچان لینا۔ ہم کس چیز میں پھنسے رہتے ہیں؟ کیا، کب، کیسے میں پھنسے رہتے ہیں، لیکن کوئی جو شخص کیوں کو پہچان لیتا ہے نا، کہ میرے اوپر اگر یہ مصیبت آئی ہے کیوں آئی، تو ہم مطمئن ہو جاتے ہیں، کیونکہ میں نے یہ کر دیا تھا تو یہ مصیبت آئی، کیونکہ اللہ مجھے آزما رہا ہے تو میں مطمئن ہوں کہ اللہ مجھے اس پر ریوارڈ دے گا۔ جب بندے کو کیوں پتہ چلنے لگ جاتا ہے نا تو وہ مطمئن ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہوتی ہے حکمت، عقل کی پختگی۔ حکیم اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، دیکھیں یہاں پر جو اینڈ میں وہ ورڈز آتے ہیں نا، اللہ کی صفات آتی ہیں، اللہ کے ایٹریبیوٹس آتے ہیں، تو کچھ بھی ایسے رینڈملی کچھ نہیں آ جاتا ہے کہ کچھ بھی اللہ نے اٹھایا کوئی بھی نام ڈال دیا، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ جو آیت ہوتی ہے نا اس سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں۔ کبھی ہم سمجھ پاتے کبھی نہیں سمجھ پاتے، لیکن بات یہ ہے کہ کوئی بھی چیز اللہ نے رینڈم نہیں بنائی قرآن میں، کچھ بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو کوئی ریلیٹ نہ کر سکے۔ یہاں پر جو دونوں ہی باتیں ہیں وہ ریلیٹ کر رہی ہے اس آیت سے۔ اللہ نے کیا کہا کہ ہم نے بنایا نا تمہاری صورتوں کو، ہم نے تمہارے چہرے کو فیشن کیا، تو یہ ہماری حکمت ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ تم کیسے اچھے لگو گے، ہم جانتے ہیں کہ تمہارا چہرہ کیسے مطلب اللہ رب العزت نے بنانا ہے۔ تو یہ اللہ کی حکمت پر بیس تھا کہ اللہ نے ہماری تصویریں بنائی، ہمارے چہرے بنائے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ زبردست حکمت والا ہے، اللہ غالب حکمت والا ہے، اللہ سے زیادہ کوئی زبردست حکمت نہیں رکھ سکتا، ٹھیک ہے۔ تو ہم آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ حکیم حکمت والا، عزیز زبردست یا پھر غالب، ٹھیک ہے۔ اب آیت کو پورا دیکھیں غور سے۔ ہوا وہ، الذی وہ جو، یا وہ، صور تصویر بناتا ہے، تم سب کی، فی الارحام، فی میں، الارحام رحموں میں، یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں پیٹوں میں، یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں وومز میں۔ وہ جو، یا وہ صور تصویر بناتا ہے، تم سب کی رحموں میں، یعنی کہ پیٹوں میں، کیفا، جیسے، جیسے یا کیسے دونوں ہی ترجمے ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے سنا ہوگا کیف الحال، عربی میں کہتے ہیں نا کیف الحال، کیسا حال ہے، تو وہاں پہ کیسا کا ترجمہ ہو جاتا ہے، یہاں پر جیسا کا ترجمہ ہے۔ کیفا جیسے، یا وہ شاء چاہتا ہے، جیسے وہ چاہتا ہے وہ تصویر بناتا ہے۔ لا نہیں، الہ کوئی معبود، یعنی کوئی عبادت کے لائق، الا سوائے، ہوا وہ، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، العزیز زبردست، الحکیم حکمت والا ہے، زبردست حکمت والا ہے۔ دونوں ناموں سے پہلے ال آ رہا ہے، تو خاص اللہ رب العزت کے نام ویسے ہی اسپیشل ہیں، خاص ہیں، تو اللہ کے ناموں کے آگے ال آتا ہے، ٹھیک ہے۔ کبھی کبھی اینڈ ال نہیں بھی آتا، لیکن ال خاص طور پر جب الگ سے نام لکھے جاتے ہیں تو اس میں جب اللہ کے ایٹریبیوٹس لکھے جاتے ہیں، نام لکھے جاتے ہیں، اسما، تو اس میں ال لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ العزیز الحکیم زبردست حکمت والا ہے، وہ وہی ہے جو وہ تصویر بناتا ہے تمہاری رحموں میں، یعنی کہ پیٹوں میں، جیسے وہ چاہتا ہے، نہیں کوئی معبود سوائے وہ،
زبردست حکمت والا. ٹھیک ہے، ہم آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. وہ وہی ہے وہ جو، اب دیکھیں غور سے دیکھیں، ہم نشان نہیں لگا رہے ہیں، آپ دیکھیں سارے ورڈ سمجھ آ رہے ہیں کہ نہیں. وہ جو وہ تصویر بناتا ہے تمہاری رحموں میں، پیٹوں میں، جیسے وہ چاہتا ہے، نہیں کوئی معبود سوائے وہ یا سوائے اس کے، زبردست حکمت والا ہے. نیکسٹ آیا کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ. هو الذی انزل علیک الکتاب. واہ ماشاء اللہ، سارے ورڈز ریپیٹ ہو رہے ہیں یہاں تو، آدھی آیت ریپیٹ ہو گئی. ہوا دوبارہ سے آ گیا، آیت نمبر 7 ہم آ گئے ہیں. ہوا، ہوا کیا ترجمہ ہے؟ ڈیٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر منفصل ہے. ہوا کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ وہ. ہوا کا ترجمہ ہو جائے گا وہ. الذی، دوبارہ سے سیم ورڈ آ گیا. الذی، وہ جو. الذی، وہ جو. ہمارا آج وہ جو بورڈ ہے، وہ پین ہے، وہ پراپر نہیں چل رہی ہے، اسی لیے کہیں پر بھی کچھ بھی رینڈملی ورڈ وہ مارکنگ ہو. اچھا ایک بات ہم آپ لوگوں کو بتانا بھول گئے، وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھا آیت نمبر 5 میں کیا کہا؟ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. بے شک اللہ، کسی کی پین چالو ہے تو وہ پلیز دیکھیں کسی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بے شک اللہ نہیں چھپی ہے اس پر کوئی چیز، نہ زمین میں نہ آسمان میں. پہلی یہ بات تھی. دوسری بات کیا تھی؟ وہ وہی ہے وہ جو تصویر بناتا ہے تمہاری رحموں میں، جیسے وہ چاہتا ہے، وہ زبردست نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، وہ زبردست حکمت والا ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں، جو یہ آیت ہے نا، آیت نمبر 5، وہ اللہ کے علم کے تعلق سے ہے کہ اللہ کا علم کیسا کامل ہے کہ اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کریشن، یعنی کہ اللہ رب العزت کی تخلیق سے تعلق رکھتی ہے. یہ اللہ کی علم اور یہ اللہ کی قدرت کے بارے میں آیت. ٹھیک ہے، یہ اللہ کا علم اور یہ اللہ کی قدرت. قدرت مطلب اللہ کی تخلیق، کریشن. یہ نالج اور یہ کریشن، پاور، اللہ کا پاور، اللہ کی طاقت کے اوپر یہ والی آیت ہے. ٹھیک ہے، اور علم اور طاقت دونوں آیتیں ہو گئیں. ٹھیک ہے، چلیں نیکسٹ آیا کی طرف چلتے ہیں.